اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل احترام سامعین، اکابر، مشائخ، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی نصیحت آمیز گفتگو کے بعد اب کچھ کہنا تو بہت مشکل ہے، میں چند گزارشات عرض کروں گا، اور وہ یہ کہ اس وقت امت اور پاکستان جس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہر اعتبار سے۔ پاکستان کا مستقبل صرف پاکستان کا مستقبل نہیں ہے، امت مسلمہ کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس قسم کی تحریکات جو جمعیت تعلیم القرآن کی محنت ہے، یہ وہ روشنی کی کرن ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ابھی مردم سازی کے ادارے باقی ہیں، ابھی ایسے ادارے باقی ہیں جہاں سے ایسے افراد تیار کیے جا سکیں، ایسے اذہان کی تشکیل ہو سکے جو اس قرآنی معاشرے میں معاون ثابت ہوں۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت وہ قرآن کریم کی تعلیم ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ الحمدللہ قرآن کریم کے سیکھنے کے مکاتب بھی شروع ہو چکے ہیں، اور اب الحمدللہ جمعیت تعلیم القرآن کی برکت سے پورے ملک میں اب یہ فضا قائم ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ایک خاص ضرورت کی طرف میں نشاندہی کروں گا، اور وہ ہمارا وہ نوجوان ہے جس کی عمر 14 سال سے لے کے 25 سال تک کی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس کی فکری تربیت کریں۔ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فکری نظری اور ایک عملی ہدایت۔ دین اور قرآن کریم کے اوپر ایمان تو موجود ہے، ایمان جب عمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ یقین بن جاتا ہے، اور پھر ہدایت عملی کا ظہور ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کی فکری تربیت کریں۔ اس وقت حملہ ہے، سیلاب ہے، اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے، معلمین کی بھی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمارا اثاثہ ہے، یہ اولاد ہماری اثاثہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محشر کے میدان میں ماں باپ سے پہلے حساب ہوگا، اولاد سے بعد میں حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی بناتے۔ تو اس معاشرے کی جو فکری تربیت ہے وہ یہ کہ جو ہم اس بچے کو ایک کنفیوز ماحول میں ہم نے ڈال دیا ہے، وہ اس کے پاس ایک کریکلم ہے، اس کے پاس ایک اسکول ہے، اس کا گھر ہے، اور ایک مسجد کا ماحول ہے، چاروں چیزیں ایک دوسرے سے میل ہی نہیں کھاتی۔ تو وہ بچہ جو ہے نا وہ ایک آئیڈینٹی کرائسس کے اندر آ گیا ہے، فکری اعتبار سے وہ آئیڈینٹی کرائسس کے اندر ہے، اور وہ بچہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ تو اسکول اس کو دنیا کا ورلڈ ویو کچھ اور بتاتا ہے، کتاب اس کو دنیا کا ورلڈ ویو کچھ اور بتاتی ہے، اسکول اس کو سکسیس کی ڈیفینیشن کچھ اور بتاتی ہے، وہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے، اس وقت مسئلہ اس فکری ارتداد کے آگے بند باندھنے کا ہے۔ تو الحمدللہ اس پہ کوشش ہو رہی ہے، لیکن میں یہ درخواست کروں گا کہ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ طے کرنا چاہیے
کہ اپنی مساجد میں مکاتب کا آغاز کریں. مسجد بغیر مکتب کے نامکمل ہے. یقین سارے بچے مدرسے میں نہیں آئیں گے، لیکن جو بچے اسکول میں جا رہے ہیں اور وہ واپس جب آتے ہیں تو ان کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ ان کے ایمان کی فکر کون کرے گا؟ اس نسل کو کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خاص طور پہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاص طور پہ ترتیب بنائیں، اور ان بچوں کی فکری تربیت، دینی تربیت، عملی تربیت، تاکہ ان کے سامنے دین کا مکمل ورلڈ ویو آئے. اور یہ جو عمومی طور پہ تو معاشرے کے اندر مزاج ہے کہ ہم چند عبادات کے مجموعے کو دین سمجھتے ہیں، تو نہ معاملات دین کا حصہ ہے، نہ معاشرت دین کا حصہ ہے، نہ اخلاقیات دین کا حصہ ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے قرآن کریم چھوڑنے کا کہ ایمانیات کمزور ہو گئی. جو الہاد پھیلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تھا، ایمانیات کمزور تھی، تو جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا وہی ڈیفرنٹ تھا. تو اس وقت ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس بچوں کا جو یہ والا سیگمنٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے. یہ بالکل نیگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے. مدرسے سے وہ فارغ ہو گیا ہے، اگر اس کی فکری تربیت نہیں ہے. اسی لیے میں اساتذہ اکرام سے درخواست کیا کرتا ہوں، ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ سے تعلق محبت کے راستے سے جوڑیں، خوف کے راستے سے نہ جوڑیں. اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اس کو، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے اس کو. مکتب میں بھی اس کی تربیت ہو کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو. اللہ کی محبت جو ہے نا وہ فیول ہوتی ہے. عبادات جو ہوتی ہے نا وہ گاڑی کی طرح ہوتی ہیں، جو اس کا فیول ہے نا وہ تو اللہ کی محبت ہے. وہ اللہ کی صفات کے تذکرے سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اللہ کے تذکرے سے پیدا. تو ہم اپنی درسگاہوں کے اندر بھی اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے اس کو جوڑیں. اور پھر خاص طور پہ ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کوئی وقت اپنے گھر میں نکالیں ایسا جس میں ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تفسیر کو پڑھیں. اور اس میں حضرت نے جو ابھی آسان تفسیر قرآن کی ہے وہ آسان بھی ہے، اور اس کے اندر حضرت نے اپنے مزاج سے ہٹ کے انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں تاکہ زبان سمجھ میں آ سکے. اس کو کچھ وقت 15 منٹ 20 منٹ ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہم. ورنہ اس وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیلنس شیٹ پہ ایسٹ رکھا ہے اس کو جانتے بوجھتے لائبلٹی میں نہ پارک کریں. یہ ایسٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، صدقہ جاریہ بنایا ہے. تو ان کی فکری تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، خاص طور پہ ان کی عقلی تربیت، عملی تربیت، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً ماں باپ کو بھی اپنے رویے پہ ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ سب لوگ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو اس تربیت کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ساری کی ساری سائیکالوجی جو ہے وہ اس پہ بلیو کرتی ہے کہ 7 سال کی عمر تک جو آپ کی پرسنالٹی کے پیٹرن ہوتے ہیں نا وہ بن چکے ہوتے ہیں. 7 سال کے بعد اب بہت مشکل ہے ان پیٹرنز کو ہلانا. وہ ایک ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو سچ بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. ماں باپ اچھی خاصی ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ خرچ کرتے ہیں جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. وہ چیز جو غیر اختیاری طور پہ ماں باپ اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں وہ ان کا عادات ہیں، ان کے رویے. تو ہمیں اپنی عادات، اپنے رویوں پہ کام کرنا ہے اور ان بچوں کی عادات اور رویوں پہ کام. معاشرے کے اندر جتنی اس وقت گندگی پھیل چکی ہے اخلاقی اعتبار سے، تو ہمیں کہیں سے اس سرے کو شروع کرنا ہے اور اس میں اپنے مکتب کو زندہ کرنا ہے، مساجد میں زندہ کریں. اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مساجد میں حلقہ نہیں ہے. یہ بچہ کس سے جا کے سوال پوچھے؟ اس کے ذہن میں ایک فکری سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کس سے پوچھے؟ ہمارے پاس کوئی جگہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی مواقع نہیں، ہمارے پاس
کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ جوڑ سکیں. میں ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ابھی ہم اسکاٹ لینڈ کے ساتھی آئے ہوئے تھے, تو ایک ساتھی تھے وہاں پہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں اور ائمہ کی تقرری کرتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کیا کرائٹیریا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب کسی نئے امام کو رکھیں گے تو اس کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اس سے 3 سوال کرتے ہیں. اس سے یہ پوچھتے ہیں آپ کو کتنے اسپورٹس کھیلنا آتے ہیں, کتنے کھیل کھیل سکتے ہیں, اور اگر اس کو 2 کھیل کھیلنا نہیں آتے تو ہم اس کو نہیں رکھتے, کیونکہ ہم نے تو نوجوانوں کے ساتھ کھیلنا ہے. اس کو لازم کرتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن آپ نے صرف نوجوانوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہے. اس دن مسجد میں ان کے والدین نہیں ہوں گے. مہینے میں 1 مرتبہ پیزا پارٹی ہوگی, کمیٹی خود کرے گی, والدین نہیں ہوں گے, صرف بچے بیٹھیں گے آ کے امام صاحب کے ساتھ. اور آپ نے 3 مرتبہ ان بچوں کو لے کر جانا ہے, آپ نے جماعت کے اندر سیروزے میں ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. اب اگر ان بچوں کو ہم نے مسجد کے ساتھ نہیں جوڑا تو پھر یہ کہیں نہ کہیں سے تو جڑیں گے نا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ اور جمعیت تعلیم القرآن نے, اللہ کا شکر ہے, اس بات کو اب سوچنا شروع کیا ہے اور کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر مستقل کام کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر اسٹارٹ کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات علی سے امید ہے ما راء المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن. امت جس چیز کو چاہ لیتی ہے اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اسباب میسر فرما دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر فکر, داعیہ اور دعا, ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو ان حضرات کا ویژن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صالح معاشرہ بھی عطا فرمائیں گے اور ہماری اس نسل کو سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ويبني مجده جدلا فروح الفائها ليصبح همة تروي عن العليا